والذین یدعون من دون اللہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، دنیا کا اصول یہ ہے اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جس نے جو چیز پیدا کی ہے اس کا مالک وہی۔ ایک تحریر میں نے لکھی ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ ایک تقریر میں نے کی ہے، اس کا مالک میں ہوں، اس کا کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ ایک مشین، ایک پرزہ میں نے جو بنایا ہے اس کا مالک میں ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کے اوپر حکم میرا چلنا چاہیے، مرضی میری چلنی چاہیے۔ یہ سورہ نحل کی پچھلی جتنی آیات آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، اس میں بالکل یہی کہا گیا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ میرے اللہ نے پیدا کیا۔ تو چونکہ اس کائنات کا خالق وہی ہے، اس کائنات کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اس لیے اس کائنات کے اوپر مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے، اسی کائنات کے اوپر حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ اگر کسی دوسرے کو شوق ہے نا کہ میرے سامنے گردنیں جھکیں اور میری مرضی وہاں چلے اور میرا حکم وہاں چلے، تو وہ اپنا شوق پورا کرے، لیکن وہ اپنی مخلوق خود پیدا کرے نا، خود انسان بنائے اور پھر ان کے اوپر اپنی مرضی چلائے، خود زمین بنائے اور اس کے اوپر اپنی مرضی چلائے، خود آسمان تخلیق کرے اور اس کے اوپر اپنی مرضی چلائے۔ جب پیدا یہاں اللہ تعالیٰ نے سب چیز کو کیا ہے تو مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ جس چیز کو کوئی پیدا کرتا ہے اس کے عیب ثواب سے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا واقف نہیں ہوتا۔ وہی جانتا ہے اس کی خرابیوں کو، وہی جانتا ہے اس کی خوبیوں کو، اور وہی جانتا ہے کہ اگر اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ وہی جانتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ حضرت انسان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ میرے اللہ نے کیا۔ اس کی خامیوں کو، اس کی خوبیوں کو، اس کی خرابیوں کو صرف وہی جانتا ہے۔ جب تک اس کے بتائے ہوئے طریقے پر انسان کے مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا، دنیا اسی طرح ٹھوکریں کھاتی رہے گی اور اس طرح ذلیل و رسوا ہوتی رہے گی، اس طرح پریشانیاں بڑھتی رہیں گی، اس کو سکون کہیں نہیں آئے گا۔ یہ صرف ہم جذباتی بات نہیں کرتے، ہمارے پاس ایک تاریخ کی شہادت موجود ہے کہ جب اس کائنات کے مسائل کا حل اسی طریقے سے کیا گیا جس طرح اللہ نے اپنی گائیڈ بک میں، قرآن حکیم میں بتایا، تو آپ دیکھیں کہ چشم فلک نے اس جیسی حکومت پھر کہیں نہیں دیکھی۔ محمد الرسول اللہ کا دور، صدیق اکبر کا دور، عمر فاروق کا دور، یہ سارے وہ دور تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق انسانوں کے مسائل کا حل پیش کیا گیا، اور اس جیسا زمانہ پھر دنیا نے نہیں دیکھا۔ آج بھی اگر دنیا اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے نا، اس کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ افلاطون، یہ سقراط و بقراط، جو ووٹ لے کر ایوانوں میں بیٹھتے ہیں اور انسانوں کے مسئلوں کو حل تلاش کرتے ہیں، تم سے نہیں ہو سکے ہیں۔ تم نے انسانیت کو عذاب بنا دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ وہ وسائل جو انسان کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہونے تھے، تم نے اس کی بربادی کے لیے استعمال کر ڈالی ہیں۔ تم سے مسائل کا حل نہیں ہو سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کی مخلوق پر اور اللہ کے بندوں کے اوپر ناجائز قبضہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور خدا کے نبی جتنے بھی زمین پر اترے ہیں اس ناجائز قبضے کو ختم کرنے کے لیے اترے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نمازیں پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی روزے رکھوانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی حجیں اور زکوٰتوں کے لیے آتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں خدا کے نبی کراتے ہیں، لیکن یہ اس لیے کراتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو استعمال کر کے وہ غازی، وہ مجاہد، وہ اللہ کے سپاہی تیار ہو سکیں جو خدا کی زمین پر
ناجائز قبضے کو ختم کر کے اللہ کے ریٹ کو بحال کریں، اللہ کی حکومت کو بحال کریں، اللہ کی مرضی کو نافذ کر دیں۔ یہ تو اس لیے آتے ہیں۔ صحابہ کرام کے درجے نمازوں کی وجہ سے نہیں تھے، معاف کیجئے گا، حجوں کی وجہ سے نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے جتنے درجے تھے وہ اس کشمکش میں قربانی دینے کی وجہ سے۔ جس نے بڑی قربانی دی ہے اس کا بڑا مقام ہے، جس نے تھوڑی قربانی دی ہے اس کا تھوڑا مقام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تھی والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، یہ ان کو پکارتے ہیں، ان سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، یدعون ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے مسائل کا حل ان سے پوچھتے ہیں۔ کن سے پوچھتے ہیں؟ لا یخلقون شیئا، جنہوں نے اس کائنات کی کسی ایک چیز کو بھی پیدا نہیں کیا۔ جی، مکھی کے ایک پر کو انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے، مچھر کے ایک سر کو انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے، اور تو اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے آگے تو بات ہی ختم دی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ کہیں آپ کو لاکھ روپیہ مل رہا ہو، قطار میں کھڑے ہوئے ہوں، بھئی میری باری آئے گی میں لاکھ روپیہ لوں گا، تو قطار میں کھڑے ہوئے کسی شخص کو آپ منت کرنے لگتے مجھے لاکھ، وہ تو خود قطار میں کھڑا ہوا ہے، وہ تو خود سائل ہے۔ یہ جن ہستیوں کے پاس انسان جاتا ہے یہ تو خود سائل ہیں، یہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، یہ تو خود اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ ان کو جو عطا کرتا ہے ان کو بھی اللہ عطا کرتا ہے، اس لیے سائلوں سے نہ مانگو، مخلوق سے نہ مانگو۔ اللہ کا قرآن کیا درس دیتا ہے؟ جو بھی مانگنا ہے خالق سے مانگو، اور یہ مانگنے کی عادت بنا لو، ہر چیز اپنے رب سے مانگو، جوتی کے تسمے سے لے کر روٹی کے لقمے تک، جب بھی سوال کرو اپنے خدا کے سامنے سوال کرو، وہ تمہیں دے گا۔ ہاں جی، ہر چیز جب تم اپنے خدا سے مانگنے کا اسلوب بنا لو گے، یہ قرآن میرے سامنے پڑا ہوا، میں اس کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ لوگ لوگوں کو مایوس کر دیتے ہیں، اللہ اپنے مخلوق کو مایوس نہیں کرتا۔ لیکن ڈھنگ آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے، اس ادا سے مانگیں جس ادا سے محمد رسول اللہ نے آپ کو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے اور آپ کی ساری حاجتیں پوری۔ اللہم صلی علی